السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت دل دہلا دینے والے واقعہ سنائیں گے جو کہ ایک نیک لڑکی جو حافظ قرآن تھی، لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گزر بسر کرتی تھی، مرنے کے بعد وہ کیوں عذاب کا شکار ہوئی، ہر کوئی دنگ رہ گیا کیونکہ وہ بڑی نیک تھی۔ لوگوں کے اصرار پر جب اس کی ماں نے اس لڑکی کی حقیقت بتائی تو یہ جان کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ بہت ساری عورتیں کپڑے سلائی کرتے وقت ایسی غلطیاں کرتی ہیں۔ آج کی کہانی بڑی سبق آموز اور خاص کر ان عورتوں اور مردوں کے لیے ہے جو سلائی کڑھائی جیسا کام کرتے ہیں، کیونکہ انجانے میں وہ ایسا گناہ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی شہر کے دور دراز علاقے میں نفیسہ نام کی ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ نفیسہ کی ماں نے نفیسہ کو قرآن پاک حفظ کروایا اور اسکول کی تعلیم بھی دلوائی اور سلائی بھی سکھائی تھی تاکہ یہ لوگوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کر کے اور کچھ نہیں تو گھر کا کھانا پینا ہی چلا سکے، یعنی کہ ماں بیٹی کی 2 وقت کی روٹی چل سکے۔ نفیسہ بہت ہی محنتی لڑکی تھی، بہت ہی محنتی تھی۔ اس کے کچھ اصول تھے جس سے وہ پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ ابھی بھی کتنی دیر سے اس کے پاس 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، بار بار کپڑے سلائی کرنے کے لیے نفیسہ سے اظہار کیے جا رہی تھیں، لیکن نفیسہ نے انہیں 2 ٹوک لفظوں میں انہیں جواب دے دیا کہ وہ ان کے کپڑے نہیں سل سکتی۔ وہ عورتیں پھر نفیسہ کی منتیں کرنے لگیں، نفیسہ دیکھو، انکار نہ کرو، تم سب کی سلائی کرتی ہو اور بہت اچھی کرتی ہو، ہمارے کپڑے بھی سل دو۔ بہت مہنگے کپڑے خریدے ہیں ہم نے، کسی ایسے درجی کو دے کر اپنے خراب نہیں کرنے ہیں کپڑے، اس لیے تم جانتی ہو کہ تمام گلی محلے کی عورتیں تم سے ہی کپڑے سلواتی ہیں، تم کم دام میں بہت اچھی سلائی کر کے دیتی ہو اور کپڑے پہننے میں بہت اچھے لگتے ہیں۔ نفیسہ بولی، لیکن جیسا ڈیزائن آپ لوگ بول رہے ہو اس طرح کے کپڑے میں نہیں سلتی۔ ان کپڑوں میں پورے بازو نظر آئیں گے، سلوار کا ڈیزائن بھی ایسا ہوگا کہ پنڈلیوں کے اوپر پاؤں دکھیں گے۔ توبہ توبہ، میں ایسے کپڑے کیسے سل سکتی ہوں؟ نفیسہ نے یہ بول کر صاف انکار کر دیا۔ وہ عورتیں کہنے لگی، ہم تمہیں 500 سلائی دینے کے بجائے 1000 جوڑے کی سلائی دیں گے۔ ہمیں تمہارے ہاتھ کی سلائی بہت پسند ہے، تم بہت حفاظت سے کام کرتی ہو۔ نفیسہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، نہیں باجی، میں سلائی نہیں کروں گی، اور پھر وہ اپنے کچن خانے کی طرف چلی گئی۔ نفیسہ کی اماں نے شرمندگی سے ان دونوں عورتوں سے معذرت کرتے کہنے لگی، میری بیٹی تھوڑا پرہیزگار ہے، وہ اس لیے اس طرح کے کپڑے نہیں سلتی۔ وہ دونوں عورتیں جانے کے بعد نفیسہ کی اماں نے نفیسہ سے کہا، بیٹی تم رونے کیوں لگی؟ روزی کو دھکا دے کر آخر تم کپڑے سلائی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ وہ کچھ 2-4 پیسے آ جاتے۔ نفیسہ بولی، اماں میں ایسے بے حیائی کے کپڑے کسی کو سل کر نہیں دے سکتی۔ اتنا کہہ کر نفیسہ اپنا اوپر دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے وضو کرنے چلی گئی اور اس کی امی بھی خاموش ہو گئیں۔ وہ جب بھی نفیسہ سے کوئی بات کرتی تو وہ اسی طرح کے جواب دیتی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ اس کی ماں بھی لوگوں کے گھروں کا کام کر کے آتی تھی اور بیٹی گھر پر محنت کرتی تھی۔ ایسا کرتے کرتے نفیسہ اپنے دہیج کا پورا سامان اکٹھا کر لیتی ہے۔ پھر نفیسہ کی ماں نے اچھا لڑکا دیکھ کر نفیسہ کی شادی کر دی۔ وہ لڑکا غریب ضرور تھا لیکن نفیسہ کی بہت عزت کیا کرتا تھا۔ نفیسہ کی ماں نے شادی طے کرتے وقت یہ کہا تھا کہ میرا تو کوئی سہارا نہیں میری بیٹی کے علاوہ، اس لیے میں اپنے بیٹی اور داماد کو اپنے گھر پر ہی رکھوں گی۔ وہ لوگ بھی مان گئے تھے۔ اس طرح نفیسہ شادی کے بعد اپنے ہی ماں کے ساتھ دوبارہ سے رہنے لگی۔ اس کا شوہر جتنا بھی پیسے کماتا لیکن گھر کا گزارا پھر بھی مشکل تھا۔ نفیسہ کو کپڑے سلائی کرنی ہی پڑتی تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ نفیسہ پریگننٹ ہو گئی۔ اب نفیسہ سے کپڑے سلائی کرنا بڑا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ ادھر نفیسہ کو یہ خوشخبری ملی اور ادھر سے شوہر گھر آنے پر بتایا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ نفیسہ یہ بات سن کر رونے پیٹنے لگی کہ اب میرا کیا ہوگا؟ میں اس حال میں بھی کپڑے سلائی کروں گی، کیا مجھے سکون نہیں مل سکتا؟ حالانکہ نفیسہ کا شوہر نفیسہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔
جب وہ کپڑے سلائی کرنے بیٹھتی تو وہ نفیسہ کو وہیں چائے بنا کر دیتا، کبھی کھانا بنا کر دیتا اور باہر نوکری بھی کرتا تھا۔ اب اکثر ہی نفیسہ اپنے شوہر کے کام کے سلسلے میں بحث کرتی ہے۔ شوہر سے وہ بدتمیزی کرنے لگتی، بدزبانی کرنے لگتی۔ جب شوہر کھانا کھانے بیٹھتا تو آگے سے یہ کہنے لگتی، کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے۔ وہ بیچارہ 2 نوالے کھاتا اور اٹھ کر باہر چلا جاتا، حالانکہ وہ بھی روز کام ڈھونڈنے کے لیے جاتا اور یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس کو کام نہیں مل رہا تھا۔ ایسا کرتے کرتے آخر کار وہ دن آ گیا کہ نفیسہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ نفیسہ کا شوہر اور نفیسہ کی ماں بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ نفیسہ کا شوہر بچی کی خوشی میں گھر گھر میں مٹھائیاں بانٹ رہا تھا۔ ادھر نفیسہ کے شوہر کو بچے کی خوشخبری ملی اور ادھر نفیسہ کے شوہر کا کام بھی لگ گیا۔ جہاں نفیسہ کے شوہر کا کام ملا، وہ ٹھیکیدار بہت ہی سخت مزاج کا تھا، مزدوروں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا۔ اسے بس اپنے کام سے مطلب تھا، وہ اپنے کام سے پیار کرتا تھا۔ لوگ بس مجبوری کے تحت اس کے پاس کام کرتے تھے اور وہ اکثر مزدوروں کو گندی گالیاں بھی دے دیا کرتا تھا۔ ادھر نفیسہ کے گھر کا گزارا مشکل سے ہو رہا تھا۔ جبکہ بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو نفیسہ نے پھر سے اپنی سلائی اسٹارٹ کر دی تاکہ اس کی بیٹی کا خرچ بھی پورا ہو سکے۔ جو بھی عورت کپڑے سلوا کر لے جاتی، ان کے کپڑوں میں سے جو کپڑا بچ جاتا وہ عورتیں اسی کو دے دیتی۔ اسی کپڑے سے وہ اپنی بیٹی کی چھوٹے چھوٹے فراق سلائی کر لیتی اور اس کو پہناتی۔ اسی طرح وہ گزر بسر کر لیتی، کیونکہ نفیسہ کے شوہر کی اتنی کمائی تو ہے نہیں کہ جس سے وہ زیادہ خرچ کر سکے۔ بجلی کے بل اور گھر کا سودا سلف ہی پورا ہو سکتا تھا۔ پھر ایک دن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان لوگوں کے گھر میں زلزلہ سا آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ نفیسہ کا پاؤں اچانک سے سیڑھیوں سے پھسلا اور پہلی سیڑھی سے گرتی ہوئی آخری سیڑھی تک آ گئی۔ اس کے سر سے اتنا خون بہہ گیا، نفیسہ کی ماں رونے چلانے لگی۔ پورا محلہ ان کے گھر میں اکٹھا ہو گیا۔ جلدی سے نفیسہ کے شوہر کو خبر دی گئی۔ جمعے کا دن تھا اور نفیسہ کا شوہر اس لیے آج کام پر گیا تھا کہ آج جو ایکسٹرا پیسے ملیں گے میں اپنی بچی کے لیے کھلونے خریدوں گا۔ اس دن اور کوئی مزدور وہاں کام کرنے نہیں آیا تھا۔ جب نفیسہ کے شوہر کو بیوی کی ایسی خبر ملی تو جلدی سے اندھا دھند اس نے تالے لگائے اور بھاگ کر گھر واپس آ گیا۔ چابی اس نے اپنی جیب میں رکھ لی اور جلدی سے گھر آ گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے نفیسہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ نفیسہ کے شوہر کو نفیسہ کی کئی باتیں بہت یاد آ رہی تھیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا اور نفیسہ کی ماں بھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ نفیسہ کا شوہر اس لیے بھی زیادہ رو رہا تھا کہ اس کی معصوم سی بچی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ بنا ماں کے کیسے پلے گی؟ ابھی تو اتنی چھوٹی تھی کہ ماں کا دودھ پیتی تھی۔ یہ سب سوچ کر وہ اور بھی اونچی آواز میں رونے لگ جاتا۔ نفیسہ کی اچانک موت سے ہر کوئی افسوس کرنے لگا۔ کون جانتا تھا کہ ایک جوان لڑکی بھری جوانی میں یوں خاموشی سے چلی جائے گی۔ ہر کوئی نفیسہ کے نیکی کے گن گایا کرتا تھا۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ کتنی نیک تھی، پرہیزگار تھی، نماز پڑھتی تھی، ہر کسی کا خیال رکھنے والی تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریف میں لگا ہوا تھا۔ نفیسہ کی ماں اور شوہر کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ وہ دونوں غم سے نڈھال تھے۔ پھر تدفین کا وقت قریب آیا اور نفیسہ کا جنازہ پڑھایا گیا۔ نفیسہ کو قریبی قبرستان میں لے جا کر دفن کیا گیا۔ اسے دفناتے وقت اس کا شوہر قبر میں اترا تھا اور اسی دوران اس کے جیب میں سے وہ چابیاں نکل کر قبر میں گر گئیں جہاں کام سے وہ تالے لگا کر آیا تھا۔ اس کے شوہر کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلا کہ وہ گھر پر لوٹ آیا۔ شام ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد گھر بالکل ویران سا ہو گیا۔ نفیسہ کی سلائی مشین سامنے ہی رکھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر اس کی ماں بار بار رونے لگ جاتی، کیونکہ اس کو پہلے بیوہ ہونے کا دکھ تھا اور اب بیٹی کے چلے جانے اور چھوٹی نواسی کا تنہا رہ جانے کا دکھ بار بار ستا رہا تھا۔ نفیسہ کے شوہر نے نفیسہ کی ماں کو سنبھالا اور گود میں اپنی بچی کو بٹھائے ہوئے تھا، لیکن ایک ماں کو کہاں کرانا تھا؟ جس بیٹی نے ماں کو سہارا دیا وہ اتنی اچانک چلی گئی۔ نفیسہ کی ماں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بس نفیسہ کی ماں یہ بولی جا رہی تھی کہ ابھی ابھی تو میری بیٹی سلائی کر رہی تھی، یہ سب کیا ہو گیا؟ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اس کی ماں کو کسی بھی طرح سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی اب اس دنیا سے جا چکی ہے۔ نفیسہ کی ننھی سی بیٹی بلک بلک کر وہ بھی رو رہی تھی اور نفیسہ کا شوہر نہیں چاہتا تھا کہ وہ اگلے 2-3 دن کام پر جائے۔
وہ اپنی بیٹی کا خوب خیال رکھنا چاہتا تھا اور بیٹی کے غم میں بہت نڈھال تھا، اس لیے وہ مالک کو بتانا چاہتا تھا کہ میں اگلے 3 دن تک کام پر نہیں آؤں گا۔ جیسے ہی نفیسہ کے شوہر نے جیب کو ہاتھ لگایا تو اس کی جیب میں چابیاں نہیں تھیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ آنکھیں چابیاں کہاں چلی گئیں۔ بہت سوچنے کے بعد بھی اس کے دماغ میں آیا چابیاں تو اس نے اپنی جیب میں ہی رکھی تھیں۔ نفیسہ کی ماں بھی اپنے داماد کی پریشانی والا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، صابر بیٹا کیا بات ہے؟ تب صابر نے اپنی ساس کو بتایا، ماں جی میری جیب میں چابیاں تھیں، وہ پتہ نہیں کہاں گر گئیں، پتہ نہیں مسجد میں گر گئیں یا قبرستان میں گر گئیں۔ اسی وقت صابر کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب وہ قبر کے اندر اترا تھا تو ہو سکتا ہے اس وقت کہیں قبر میں چابیاں تو نہیں گر گئیں۔ اسی سوچ کے آتے ہی وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ ٹھیکیدار بہت ہی جلیل آدمی تھا۔ اس نے تو صابر کو چھوڑنا ہی نہیں تھا، ذرا سی چابی کے گم ہوتے ہی اس نے تو اس کی جان ہی لے لینی تھی، کیونکہ اس کو انسان سے زیادہ اس کے کام کی فکر رہتی تھی۔ ابھی صابر یہی سوچ رہا تھا کہ ٹھیکیدار کا فون آ گیا اور اس نے کہا، صبح بندے کام پر لگنے ہیں تو مجھے ابھی اور اسی وقت راتوں رات چابیاں دے کر جاؤ تاکہ میں باقی کے کام صبح سویرے مزدوروں کو لگا سکوں۔ اتنی بات سن کر صابر کا حلق سوکھ گیا۔ وہ یہ بھی نہ کہہ سکا کہ چابی یا گم ہو گئی ہے۔ اس نے بس اتنا ہی کہا کہ میں چابیاں آپ کو صبح بھجوا دوں گا۔ اب اسے راتوں کو رات میں چابیاں تلاش کرنی تھی۔ وہ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے قبرستان کا رخ کیا۔ رات کے 1 بج رہے تھے اور نفیسہ کی بیٹی ابھی نانی کے پاس سو رہی تھی۔ نفیسہ کا شوہر رات کے 1 بجے ہی قبرستان کی اور قدم بڑھانے لگا۔ اس کا دل گھبراہٹ کا شکار تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ خوف زدہ بھی تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ اتنی رات کو کبھی قبرستان نہیں آیا تھا۔ یہ قبرستان گاؤں کے ہی کچھ دوری پہ تھا۔ اسے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن یہ بھی مجبوری تھی۔ وہ قیمتی چابیاں تھیں، اس نے اپنی لاپرواہی سے گم کر دی تھیں، اور ان چابیوں کو تلاش کرتے کرتے وہ رات کے 2 بجے قبرستان میں پہنچ گیا تھا۔ چاروں اور ایک عجیب سی دہشت تھی۔ نفیسہ کے شوہر صابر کا دل بیٹھنے لگا۔ شام کو ہی اس نے جو اپنی بیوی کو قبر میں دفن کیا تھا وہ پہنچ گیا۔ پھر اس نے پیروں کی طرف سے کھدائی شروع کر دی۔ اس کا مقصد اپنی چابیوں کو پانا تھا۔ ابھی تک تھوڑا ہی حصہ کھودا، تبھی سمیر وہاں پر آ گیا اور غصے سے کہنے لگا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم کوئی کفن چور ہو؟ نفیسہ کے شوہر نے گھبراہٹ میں ٹارچ اپنے چہرے کی طرف کیا تو گورکھن سمیر کہنے لگا، تم تو وہی ہو نا جس کی بیوی کا شام کو انتقال ہوا تھا؟ نفیسہ کا شوہر گھبرا کر کہنے لگا، ہاں میں شام کو اپنی بیوی کو یہاں دفنانے آیا تھا، لیکن بیوی کو دفناتے وقت قیمتی چابیاں میری جیب سے قبر میں گر گئیں اور یہ چابیاں میرے لیے بہت ضروری ہیں۔ بڑا مہربانی آپ میری مدد کر دو۔ یہ سننا تھا کہ وہ آدمی جو گورکھن تھا نفیسہ کے شوہر کی مدد کرنے لگا۔ دونوں نے مل کر بہت جلدی اچھی خاصی قبر کھود دی۔ گورکھن کے ساتھ ملنے سے نفیسہ کے شوہر کا ڈر بھی ختم ہو چکا تھا اور چابی ملنے کی امید جاگ اٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد قبر پوری طرح کھل چکی تھی۔ جب نفیسہ کے شوہر نے قبر کے اندر کا منظر دیکھا تو نفیسہ کے شوہر کے ہوش اڑ گئے۔ گورکھن نے دوبارہ جلدی قبر میں مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، تمہاری بیوی کیسی عورت تھی جو اس کی قبر میں ایسا عجاب ہو رہا ہے؟ نفیسہ کے شوہر کو تو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ سچ میں کیا اس کے بیوی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ نفیسہ تو بہت اچھی اور نیک عورت تھی۔ اس کی نیکی کا تو ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ اس نے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے یہ حال ہوا۔ وہ پریشانی سے تڑپنے لگا، میری بیوی کو ایسے کون سے گناہ کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ گورکھن نے کہا، تم چابیاں کا کوئی اور انتظام کر لو، قبر چابیاں ڈھونڈنے میں بہت پریشانی ہوگی، اور تم نے خود ہی دیکھا ہے نا کہ اس کا یہ عذاب ختم نہیں ہو رہا اور وہ کس حال میں ہے۔ اس کی طرف سے توبہ استغفار کرو، اور اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے تو اس کے بارے میں پتہ لگاؤ تاکہ اس کی مغفرت ہو سکے۔ صابر روتے روتے اپنے گھر واپس پہنچ گیا۔ نفیسہ کی ماں نے اسے دیکھا تو کہنے لگی، تم اتنی رات کو کہاں تھے؟ میں کب سے تمہارے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ صابر نفیسہ کی ماں کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا، اماں میرا چین سکون سب لٹ گیا، اور ابھی بھی بری طرح سے وہ کانپ رہا تھا۔ نفیسہ کی ماں گھبرا گئی، پوچھنے لگی، بیٹا بتاؤ تو صحیح کیا ماجرا ہے؟ تم اتنی رات کو کہاں تھے؟ صابر نے بتایا، وہ چابیوں کی تلاش میں قبرستان گیا تھا، لیکن
وہاں جا کر جو منظر میں نے دیکھا اس کے بعد تو شاید میں پوری زندگی سکون کی سانس نہ لے سکوں۔ نفیسہ کی ماں بھی ڈر گئی اور کہنے لگی پہیلیاں نہ بجھاؤ، صابر بتاؤ تو صحیح کیا ہوا۔ اور پھر صابر روتے ہوئے بتایا کہ جب نفیسہ کی قبر کھودی گئی تاکہ چابیوں کا تلاش کیا جا سکے تو قبر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اماں، نفیسہ نیک عورت کو سخت عذاب ہو رہا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ نفیسہ کے ہونٹوں پر آگ جل رہی تھی اور وہ بری طرح چیخیں مار رہی تھی۔ میں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تو مجھے اس کے سیاہ ہونٹ نظر آئے جو بہت بڑے ہو چکے تھے، جیسے لٹک گئے ہوں، جبکہ باقی کا جسم سلامت تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آگ بجھی اور پھر دوبارہ بھڑک اٹھی تھی۔ پہلے تو میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، لیکن گورکھن نے مجھے بتایا کہ یہ عذاب الہی ہے اور صرف اس کے ہونٹوں کو جلا رہا ہے۔ صابر روتے ہوئے کہنے لگا اماں، سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ہونٹوں پر آگ کیوں لگی تھی۔ وہ تو ان ہونٹوں سے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، برائی نہیں کی تھی، وہ اچھی عورت تھی۔ نفیسہ کی ماں اور اس کا شوہر ایسے ہی ساری رات روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے نفیسہ کے مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو نفیسہ کی ماں کہنے لگی مسجد کے امام صاحب سے خاموشی سے ساری بات بتاؤ اور پتہ کرو کیا معاملہ ہے، میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا اس سے کوئی غلطی ہوئی؟ امام صاحب بہت نیک اور پہنچے ہوئے انسان ہیں، یقیناً وہ ہماری ضرور مدد کریں گے۔ صابر کو یہ بات مناسب لگی، اس مسئلے کا کوئی حل بتا سکتا ہے تو وہ امام صاحب ہی تھے۔ صابر نماز کے لیے گیا تو نماز کے بعد اس نے مسجد کے امام صاحب کو روک لیا اور تنہائی میں انہیں روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے میں نفیسہ کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ صابر امام صاحب کو اپنے گھر لے آیا اور نفیسہ کی ماں سے اس کی ملاقات کروائی۔ امام صاحب پوچھنے لگے اماں بتاؤ، نفیسہ کہیں کسی کی چنگلی تو نہیں کرتی تھی یا کوئی گناہ جو اس کے منہ سے ہوتا ہو؟ نفیسہ کی ماں کہنے لگی نہیں، میرے بچی سے سلائی کا کام کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا، اسے اتنی فرصت کہاں تھی کہ وہ آس پڑوس میں جائے یا اپنی سہیلیوں کو اپنے پاس بلائے۔ پھر یہ سن کر امام صاحب نے ایک ایسا سوال کیا جس سے نفیسہ کی ماں چونک اٹھی۔ امام صاحب نے کہا کیا نفیسہ کسی کی امانت کو اپنے پاس رکھتی تھی، یعنی کوئی بچا ہوا کپڑا، کوئی جوڑ پر لگنے والی لیس؟ نفیسہ کی ماں کہنے لگی نفیسہ تو بچے ہوئے کپڑے اور دھاگا وغیرہ سب کچھ واپس لوٹا دیتی تھی اور جو کپڑا اسے چاہیے ہوتا تھا وہ پوچھ کر لیا کرتی تھی۔ امام صاحب کہنے لگے سوچ لو کہ ایسی کوئی غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کے منہ میں ہی عذاب ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس نے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ ضرور کیا ہے۔ امانتوں کے بارے میں ہمیں بہت سخت طور پر سوال جواب ہوگا۔ مجھے لگتا ہے یہاں امانت کا معاملہ ہے، کیونکہ نفیسہ بیٹی سے میں بھی واقف ہوں، خود میں واقف ہوں، کیونکہ امام صاحب نفیسہ کو اچھی طرح سے جانتے تھے، انہی کے پاس نفیسہ نے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ امام صاحب کہنے لگے بی بی پھر بھی کوئی ایسی بات سوچ کر بتاؤ جو وہ کیا کرتی تھی اور اس عادت کا تعلق نفیسہ کے ہونٹوں سے ہو۔ نفیسہ کی ماں بہت سوچ کر کہنے لگی اس کی عادت سے مجھے بہت چڑ تھی، وہ کینچی کے بجائے اپنے منہ سے دھاگا توڑتی تھی اور پھر دھاگے کا جو ذرا ریسہ اس کے منہ میں یا ہونٹوں پر رہ جاتا اسے دانتوں میں چبھا کر اکثر ہی میں نے اس کا منہ چلتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ بار بار کینچی نہیں اٹھاتی تھی، منہ سے ہی دھاگا کھینچ کر توڑ دیا کرتی تھی اور پھر اسی دھاگے کو منہ سے چبا کر تھوک دیا کرتی۔ بہت بار میں نے اسے سمجھایا کہ اس طرح ہونٹ بھی کٹ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی عادت میں پکی ہو چکی تھی۔ یہ سنتے ہی امام صاحب کہنے لگے تو پھر ہو سکتا ہے یہ عذاب اسی دھاگے کی وجہ سے ہو، کیونکہ جب نفیسہ کی موت ہوئی تھی تو اس سے پہلے وہ کپڑے سلائی کرتی اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف گئی تھی، شاید اس کی موت اس وقت آئی وہ دھاگے کا ذرہ اس کے منہ میں رہ گیا ہو اور اسی دھاگے کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہو۔ سلائی کے بچے ہوئے سامان کے ساتھ دھاگے کا ایک ذرہ سا ٹکڑا اس شخص کی امانت کہلاتا ہے جو کپڑے کی سلائی کے پیسے دیتا ہے۔ ساری بچی ہوئی چیزوں، دھاگا اور دوسری چیزیں بھی واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے مغفرت کی دعا کریں اور جو لوگ بھی نفیسہ سے کپڑے سلواتے تھے ان سب سے بات کر کے نفیسہ کی عادت کے بارے میں بتائیں اور اس کے لیے معافی مانگ لیں۔ یہ سن کر نفیسہ کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ بظاہر تو یہ بات معمولی سی تھی، لیکن اس کی وجہ سے نفیسہ کو اتنا سخت عذاب ہوگا یا ان کے وہم کی گمان بھی نہ تھا۔
پھر نفیسہ کی ماں نے ان سب کو اپنے گھر میں جمع کیا جن کے نفیسہ کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، اور سب کو نفیسہ کے اس چھوٹی سی عادت کے بارے میں بتا کر نفیسہ کی مغفرت کے لیے ہاتھ جوڑے، لیکن یہ کوئی بڑی بات تو تھی نہیں، اس لیے سب نے فوراً معاف کر دیا۔ کچھ لوگوں کی نظر میں یہ تو گناہ بھی نہیں تھا، لیکن جو بات انسان کے نزدیک معمولی سی ہوتی ہے، اعمال میں وہ اکثر بھاری ہوتی ہے۔ یہاں اب یہ معاملہ امانت کا تھا، شاید اس لیے نفیسہ کی پکڑ ہو گئی تھی۔ سب لوگ نفیسہ کی اچھی عادتوں سے واقف تھے، اس لیے نفیسہ کو معاف کر کے چلے گئے۔ اسی رات نفیسہ کی ماں نے اپنے داماد سے کہا، صابر بیٹا، جلدی سے دوبارہ چابیوں کے لیے تم اس کی قبر جاؤ اور لازمی کھودو اور اندر کا منظر دیکھ کر بتاؤ کیا اس پر عذاب ہٹ گیا ہے۔ نفیسہ کی ماں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے عذاب کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی۔ کیا واقعی ایک ذرا سا دھاگا اس پر عذاب بنا تھا؟ اس رات صابر پھر گورکھن کے پاس گیا اور ان دونوں نے مل کر قبر کھودی تو دیکھا کہ نفیسہ کی میت بالکل ٹھیک تھی، اس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی، کسی قسم کا کوئی عذاب باقی نہ تھا، اور صابر کی چابیاں اسی قبر میں تھیں۔ صابر نے وہ چابیاں وہاں سے اٹھائیں اور قبر واپس سے بند کر دیا، اور گھر آ کر نفیسہ کی ماں کو سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ان کی بیٹی پر سے عذاب الہی ہٹ گیا، اور پھر جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی تو ہر کوئی حیران رہ گیا کہ اس قدر نیکوکار عورت کو ایک امانت کی وجہ سے عذاب بھگتنا پڑا تھا۔ سارے گاؤں والوں نے توبہ استغفار کی اور سب نے اپنی معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی۔ اس وقت فوراً بعد گاؤں میں ہر کوئی امانت کو لے کر بہت چوکنا ہو گیا۔ کسی کے پاس ذرا سی بھی چیز ہوتی تو اسے فوراً واپس لوٹایا جاتا۔ نفیسہ تو چلی گئی تھی، لیکن جاتے جاتے اپنی ماں اور شوہر کو اداس کر گئی۔ وہ نفیسہ کی بیٹی اور نفیسہ کا شوہر اور ماں تینوں اسے ہر وقت بار بار یاد کرتے۔ نفیسہ تو پھول تھی جس کی خوشبو چاروں طرف بکھری ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد کوئی بھی اسے بھولنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے اچھے اخلاق اور رویے کی وجہ سے سب کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ وہ اب جنت کی کسی اعلیٰ مقام میں ہوگی۔ جو چھوٹا سا گناہ اس سے ہوا تھا، اس کی سزا وہ بھگت چکی تھی۔ کہنے کو تو ایک معمولی سی بات ہے کہ چھوٹا سا دھاگے کا ٹکڑا منہ سے توڑنے پر اس کا ریشہ منہ میں رہ گیا ہے، جس سے نفیسہ نے چبا کر تھوک بھی دیا تھا، لیکن اکثر سلائی کرنے والی عورتوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ بہت سی عورتوں کو میں نے خود منہ سے دھاگا کاٹتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا؟ یا ذرا سے دھاگے کا ریشہ بھی امانت کا حصہ ہے، اور یہ معاملہ قبر تک جائے گا، اور اس ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو ہر اس شخص کے نام ہے جو سلائی کڑھائی کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ بھی کوئی ایسی غلطی کرتے ہیں تو خدا را ایسی غلطی نہ کریں، ایمان میں خیانت نہ کریں، دھاگے سے لے کر بٹن تک ہر چیز واپس کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چھوٹی بڑی جانے انجانے میں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہوں اسے معاف فرمائے۔ امید کرتا ہوں پیارے ناظرین کی آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اسلامی معلومات ہو سکے۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔